جی عائشہ جی آئی ہیں. جی عائشہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آداب بیٹا کیسی سچوالا ہیں جی. آپ؟ جی آداب، جی کیسی میں ہیں بیٹا ٹھیک آپ؟ ہوں. ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں. آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک، سب ٹھیک سے چل رہا نا بیٹا؟ جی جی سب ٹھیک ہے. چلیں، بس آپ کی اتنی سی آواز سننا ہم چاہتے تھے، اور ہمارے ہم، درشک بھی جو ہے آپ کی آواز سننا چاہتے تھے. بہت اچھا لگا آپ آئیں. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو؟ پیغام ایکچولی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. یہ سورہ کوثر ہے نا؟ آپ سورہ کا مائک کوثر. تھوڑا ٹھیک کیجیے عائشہ جی، آپ کی آواز ہاں مجھے ہاں سورہ صحیح سے. اب کوثر. ہاں وہ آپ کو جو سورہ کوثر ہے نا، جی جی اس کی مجھے وہ چاہیے تھی، مطلب ٹرانسلیشن اس کی ایگزیکٹ کیا ہے میننگ، اس کی. ایگزیکٹ میننگ ہاں چاہیے. ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اس کے لیے. اب میننگ تو کیا ہے بھئی، اگر وہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں تو سب سے ہم، پہلی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ الکوثر کا جو ہے جو بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ ہم، ٹرانسلیٹرز کو یا انٹرپریٹرز کو آج تک پتہ نہیں چلا الکوثر کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہے. ہم، الکوثر کو اگر ہم جو ہے عربک روٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ جو ہے کسرا، کاف سے رین رے، تو کسر کا ہم، مطلب ہوتا ہے زیادتی، زیادہ. ہم، تو اب ہم، یہ ہو سکتا ہے کہ کوثر جو ہے بہت زیادہ، کہ ہم نے تم کو بہت زیادہ عطا کیا. ٹھیک ہے بھئی، ہم، بہت زیادہ کیا عطا کیا، اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم، تو فصلی لربک وانحر، تو پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. اور جو ہے اس میں گلا، اب یہ نحر کا مطلب ہمارے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں وہ قربانی کر، لیکن نحر کا مطلب ہوتا ہے گلے کا نرخرا، نرخرا سمجھنا. تو اب وہ ہم، کہتے ہیں کہ قربانی میں ایک جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے، تو وہ اس معنی میں قربانی کرتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. مگر یہ ابھی تک ہم، سمجھ نہیں آیا کہ ونحر کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. ہم، اس کے بعد انا شانئک هو الابتر، شان کہتے ہیں، شان، شانئ کا جو ہے شان کا مطلب ہوتا ہے دشمن یا جو ہے ہم، مخالف. تیرا جو مخالف ہے وہی جو ہے جڑ کٹا ہے، اسی کی جڑ ہم. جو ہے کٹ گئی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. ہاں مطلب اگر آسان میں بولا جائے، آسان تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس آیت ہاں کا، صرف خیر تو اس خیر نہیں ہے. صورت کا. آپ کو قرآن کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں، بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سر پیر نہیں ہے، سر ہم. پیر نہیں ہے. جی یہ بات ہے. نہیں، آج ایک مولوی صاحب سے میری بحث ہو گئی تھی اسی بات کو لے کے. تو اچھا وہ آئے گھر میں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، سورہ کوثر پڑھیے اور اچھا اس کی تلاوت کیجئے، اتنی بار پڑھیے، اور پھر آپ کے جو بھی ہیں آپ کے رکے کام یا کچھ بھی جو ہے ساری وہ آپ کا مشکلات جو ہے صحیح حل ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ختم ہو ہو جائیں جائیں گی. گی. اچھا تو اچھا میں نے اچھا ان ہاں. سے پوچھ لیا، میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب اس کا میننگ بھی بتا دیجئے مجھے. جی تو وہ لگے ادھر ادھر کی مارنے. ایکچولی میں میننگ ان کو خود پتہ نہیں تھا، تو جی وہ جی ہاں تو جی ہاں. ادھر ادھر کی مارنے اسٹارٹ ہو گئے، نہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. تو میں نے اچھا پھر کہا جب جس چیز کا خود ہی کوئی سر پیر نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کیسے بول سکتے ہیں. تو جی بس وہ جی سٹارٹ ہو گئی، لا حول ولا قوت، ایسی بات کر جی، رہی ہو تم تم اللہ کے کافر ہو کلام کے گئی بارے ہو. میں ایسی بات کرتے ہو، ہاں کافر ہو گئی. جی ہاں یہ کافر ہو تو گئی، مرتد ہو گئی. جی ہاں جی ہاں. مرتد ہو گئے. جی جی تو یہ بات تو ہے. جی تو ایسے ایسے واقع ہو جاتے ہیں یہاں پہ. جی ہاں صحیح بات ہے بیٹا، صحیح ہے. تو ویسے بھی اسلام میں سوال کرنا تو جائز ہی نہیں ہے نا. جس نے دماغ کا استعمال کیا تو وہ تو مرتدی، اس کو تو مرتدی مانتے ہیں. ہاں پھر جو ہے یہ حضرت یعنی امام غزالی کے مطابق، ابو حامد الغزالی کے مطابق من تمنطق تزندق،
من تمنطق تزندق، اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی لاجک کی بات کرے، جو کوئی عقل کی بات کرے، وہ گویا جو ہے وہ دین سے پھر گیا. جو کوئی جو ہے لاجک کی، ارے بھائی اس میں ایسا کیوں، اس میں ایسا کیوں ہے، اگر یہ اس طرح کی ہم سوال کریں گے تو جب سوال اگر کسی کے دماغ میں ابھرنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ جو ہے پھر وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ دین نام ہی ہے اس بات کا کہ ہاں آپ اپنے سوالوں کو دبائیں اور اپنی لاجک کو جو ہے نیچے رکھیں، چپ چاپ مانتے رہیں. ایمان کا جو ہے سلسلہ جیسے ہی آپ کے اندر لاجک آ گئی، ایمان کا سلسلہ جو ہے کٹ جاتا ہے، ایمان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہے، صحیح ہے، ایسا ہی ہے. لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، مطلب بہت سارے لوگوں کو، بہت بڑے بڑے لمبی داڑھی والوں کو، بہت گیان دینے، مطلب بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہے جو بڑے سے بڑا وہ دیتے ہیں، ان کو خود قرآن کی اصلیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو خود اس کی اصل میں اس میں ہے کیا وہ نہیں پتہ ہوتا، بس عربی میں رٹ لیا ہے تو رٹ لیا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اگر میں یہ سوچتی ہوں اگر یہ اس کی حقیقت جان لیں اور اس میں کیا ہے وہ اچھے سے ود ٹرانسلیشن پڑھ لیں تو مجھے لگتا ہے 80% خود ہی چھوڑ دیں گے. جی ہاں، یہ بات تو ہے. اگر جو ہے ہمارے مومن بھائی ماننے کی جگہ جاننے لگ جائیں، ماننے کو پیچھے رکھیں، جاننے کو آگے رکھنے والے بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. ان میں کے 50% لوگ جو ہے لاجیکل ہو جائیں گے، وہ ہمارے راستے پر چل پڑیں گے، صرف یہ اس بات پر کہ وہ ماننے کو پیچھے رکھیں، جاننے کو آگے رکھیں. صرف یہ چھوٹی سی کلک جو ہے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، ان کی کایا پلٹ جائے گی، کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. کیونکہ ماننا اصل میں ایک اندھیرا ہے اور جاننا اصل میں ایک روشنی ہے. ایمان ماننا ایک اندھیرا ہے، علم جاننا ایک روشنی ہے. اب آپ سوچیں کہ جو ہے جب تک انسان مان رہا ہوتا ہے تو وہ اندھیرے میں رہتا ہے. جیسے ہی اس نے جاننے کی کوشش کی، گویا اس کے ہاتھ میں جو ہے ٹارچ آ گئی، اس کے ہاتھ میں موم بتی آ گئی، شمع آ گئی. اب اس کو دکھائی دینے لگے گا، ارے یار یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. بات ختم. وہ ایمان کا جو ہے معاملہ، وہ دروازہ وہاں بند ہو جائے گا. اب وہ مان نہیں سکتا کیونکہ اب وہ جان چکا ہے. یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مومنوں کے لیے کہ جو مومن بھی جاننے کی کوشش کرے گا. ظاہر بات ہے، دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے جاننا چاہیے تو علم کیا ہے، کبھی بھی باکس کے اندر رہتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا. علم کو حاصل کرنے کے لیے آؤٹ آف دی باکس جانا پڑتا ہے. جتنے باکسز کے اندر وہ ہے ان سب کو توڑنا پڑتا ہے، وہ انڈے کے خول سے باہر آنا پڑتا ہے، تب جا کر چوزے کو دنیا نظر آئے گی. جب تک وہ انڈے کے خول کے اندر ہے وہ اس کو لگے گا کہ جو ہے دنیا اتنی ہے. مومن کا حال یہی ہوتا ہے، وہ کل ملا کر جو ہے قرآن ہے، وہ جو ہے رسول ہے، وہ اللہ وہیں گھوم رہا ہے. سمجھو یہ سرکل ہے. یہ سرکولر جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں مومنوں کے، وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے یہ انڈے کے خول میں ہے، انڈے کے اندر ہے، انڈے کے شیل کے اندر ہے. وہ جب اس شیل کو توڑے گا، وہ باکس کے باہر آئے گا، تب جا کر جو ہے اسے پتا چلے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اسی کا نام علم ہے. علم جو ہے انڈے کے اندر رہتے ہوئے حاصل نہیں ہوتا، انڈے کے شیل کو توڑنا پڑتا ہے. تو مومنین اگر یہ ہمت کر لیں، یہ جرات کر لیں، یہ حوصلہ پیدا کر لیں کہ وہ جو ہے اس شیل کو توڑنا چاہیں گے، توڑنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے یوں سمجھیے کہ ہمت مرداں، وہ ان کی ہمت ہی جو ہے ان کو جو ہے روشنی کا سفر پہ جو ہے گامزن کر دے گی. یہ میرا ان سے کہنا ہوتا ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں، پچھلے کچھ انسیڈنٹ سے میں نے یہ مطلب ایسے مجھے یہ فیل ہوا، ایسے سوچا کہ ایسی حقیقت ہے یہ کہ کچھ لوگ ایسا یہاں پہ مومن ایسے ہیں، مطلب کہیں پہ بھی پورے ورلڈ میں دیکھا جائے ایسے ہیں کہ ان کو پتا ہے حقیقت کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے یا کیا ہے کچھ بھی، لیکن اگر کوئی تھرڈ پرسن بول دے اس بارے میں، حالانکہ سچ بول دے،
اور بالکل پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ بات کر لے تو اس میں یہ اتنا بوال کیوں کھڑا کرتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں یہ پوائنٹ بھی آپ کا صحیح ہے، یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی اسکالرس ہیں نام نہاد، ہم، یہ سو کالڈ اسکالرس، جو علماء ہم، جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو ہر چیز کا پتا ہے کہ حدیث کے بھنڈار میں کیا کیا ہے، ان کو سب پتا ہے. ہم، ہم، اچھا اب یہ جو وبال چل رہا ہے پوری دنیا میں، ایک دھوم، ایک جو ہے ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے انہوں نے. ارے بھائی ہم، ان کو سب پتا ہے کہ جو ہے ان کی حدیثوں کی کتابوں میں ان کے بھنڈار میں کیا کچھ ہے، اور پھر جو ہے ہم، لیکن وہ وہی کتابوں میں جو کچھ ہے ایک خاتون نے اگر اپنی زبان پہ لا دیا، اگر کہہ دیا، تو انہوں نے ہم، جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، لگا کہ ہم، اس نے کیسے بول دیا. ارے بھائی یہ جو کچھ بولا ہے یہ اس نے وہی بولا ہے جو ان کے امام بخاری نے بولا، جو امام ترمذی نے بولا، امام ابو داؤد نے بولا، امام نسائی نے بولا، سبھی ان کے ائمہ، ان کے ہم، محدثین، ان کے محدثین نے جو کچھ بولا اس خاتون نے وہی بولا. نپور شرما نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، وہی کچھ ہاں کہا ہے جو ان کے بالکل. جو ہے جو ان کے محدثین نے کہا ہے. ان کے ائمہ جو یہ امام کہلاتے ہیں، جو جن کی صحاح ستہ جو کتابیں جو ہے ان کا جو ذخیرہ ہے، جو ہے موسٹ آتھینٹک جو حدیث کا ذخیرہ ہے ان میں ہے، ان میں یہ ساری باتیں ہیں. تو اس نے اگر جو ہے انہی کتابوں کو کوٹ کیا اپنی زبان سے تو اتنا واویلا، اتنا وبال کھڑا ہو گیا. یہی ہے اصل میں ان کی جو ہے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اور جو ہے اب کیا دنیا دیکھ رہی ہے ان سب باتوں کو. اب تک کیا تھا، دنیا کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا. وہ اسلام اور ہاں اسلام کے ماننے والوں کی اصل جو ریئلٹی ہے، ان کی جو اصلیت ہے، یہ دنیا کے سامنے اب سے پہلے واضح نہیں ہوئی تھی. اب یہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے کلیئر کٹ آ رہی ہے. دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کچھ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. جی. ہاں اور میں یہی اس خود کی وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا میری بیٹی، کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج یہ وہ دور ہے، اسپیشلی بھارت میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک طرف تو یہ ایکس مسلم کی چھوٹی موٹی کمیونٹی ہے، تھوڑے چند لوگ ہیں، چند لوگ جن کو آپ انگلیوں پہ ان کے نام لے سکتے ہیں. یہ چند لوگ جو ہے یہ ایکس مسلم چند لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ اتنی بڑی جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے جو ہمارے دیش میں ہے، ان کے علماء ہیں، ان کے نمائندے ہیں علماء. ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف دو چار نام ہیں. ان دو چار ناموں کے سامنے ان کے بڑے سے بڑا عالم بھی ٹک نہیں سکتا. یہ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں. اگر ہاں مان یہ لیں حقیقت ہے. نیشنل ٹی وی پر اگر ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف ان کے علماء کی اگر جو ہے مان لو 10-20 علماء بھی ہیں، اور ایک طرف میں اکیلا سچ والا، میں کچھ سوالات پوسٹ کروں گا اور دنیا دیکھے گی کہ میرے سوال کیا ہیں اسلام کو لے کر، اور یہ لوگ لائیو میرے سوالوں کا کیا جواب دیں گے. دنیا دیکھے گی. کبھی ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت جی ضرور آئے گا، بہت جلد آئے گا. اور ضرور میں آئے گا. اپنے کنڈیشن پر جو ہے یہ وقت لانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ مجھے آفرز آ رہی ہیں کہ آئیے آپ جو ہے نیشنل ٹی وی پر آئیے، فلاں ٹی وی پر آئیے، مجھے آفرز آ رہی ہیں، لیکن میں اپنے کنڈیشن پر جانا چاہ رہا ہوں. میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا. میں اپنے آپ کو جو ہاں ہے مطلب میں شہرت نہیں چاہتا، میں پاپولرٹی نہیں چاہتا، میں بدلاؤ چاہتا ہوں. میں ریئل جو ہے جو چینج ہے وہ لانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ ہے شہرت کے خاطر میں بھی جو ہے چہرہ دکھا کر کہیں بھی چلا جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا. میں اپنی کنڈیشن پر جو ہے چینج لانا چاہتا ہوں. اگر علماء کو واقعی جو ہے اگر تم یہ جو ہے میرے سوالوں کا جواب ان کے پاس ہے تو لائیو چینل پر نیشنل ٹی وی پر جو ہے ایک طرف میں اکیلا ہوں گا، اکیلا، اور دوسری طرف ان کے جو ہے علماء کی بھلے جتنی ساری تعداد ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے سوالوں کا جواب یہ سارے علماء مل کر دیں گے. ایک ایک سے میں ایک ایک سوال کروں گا. یہ اس کے لیے میں ابھی بھی تیار ہوں. نیشنل ٹی وی پر مجھے بلایا جائے، ایک طرف میں رہوں گا اور دوسری طرف ان کے علماء رہیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ سوال کیا ہیں اور جو ہے ان کے علماء کے پاس جواب کیا ہیں. دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جی. جی
جی اب میں اجازت لینا چاہوں گی. بیٹا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے آپ. جی بہت ٹھیک ہے، شکریہ. چلیں، بہت 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 شکریہ آپ کا. بہت ٹھیک ہے شکریہ بہت بیٹا. جی.